اکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد فرحت رضا آج کل جو سوشل میڈیا پر اعلیٰ حضرت اور خواجہ غری نواز کے درمیان میں جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز کا ذریعہ ویڈیوز ایک دوسرے کے مخالف اور ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے میں نکالی جا رہی ہیں، اور سبھی لوگ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام و سلام خواجہ غری نواز کی بارگاہ میں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، یہ صحیح ہے، اور وہاں کی جو خدام ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا سلام بارگاہ خواجہ غریب نواز میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی درمیان میں کچھ لوگوں کے ابھی کچھ دن پہلے مولانا توقیر رضا صاحب وہ چچا اجمیر شریف جا کر کے ان کے مجابروں سے ملاقات کیے، ان کے ہاتھ پیر چومے، چومنے کے بعد ان سے گفتگو ہوئی، اور وہی بات وہ بھی کہنے لگے جو خواجہ غری نواز کے خادموں نے کہا تھا کہ صرف ایک سلام پڑھا جائے گا، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ تو مولانا توقیر رضا صاحب یہ بھی کہنے لگے کہ ہاں، سلام یہی پڑھا جائے گا، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ اس طرح سے ویڈیو بھی وائرل کی فیس بک و دیگر ایپسوں پر کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا سلام کیوں نہیں پڑھا جائے گا۔ اجی سلام جو ہوتا ہے وہ نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، نبی کے لیے ہی پڑھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو سلام لکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت باللہ سلام، یہ سلام نہیں پڑھا جائے گا، ان کے نعرے نہیں لگائے جائیں گے۔ مولانا توقیر رضا صاحب بھی یہ کہنے لگے کہ ہاں، یہ سلام نہیں پڑھا جائے گا جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صاحب نے لکھا ہے، اور یہ کہہ کر کے اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا تاج شریعہ تاج شریعہ، علم کا دریا فیض کا دریا تاج شریعہ تاج شریعہ، اس طرح کے نعرے بھی نہیں لگائے جائیں گے، اور نہ یہ لگایا جائے گا کہ دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا شیر آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب کوئی انسان کسی ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو خالی ہو کر کے جاتا ہے، جب کسی آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے غلام تو اس طرح سے جاتا ہے کہ جب کسی آقا سے مانگنے کے لیے جاتا ہے تو ایک دم لرزتا ہوا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پیر کوئی بھی ہو اپنے نعرے خود نہیں لگاتا ہے، بلکہ اسے چاہنے والے جو ہوتے ہیں وہی اس کے نعرے لگاتے ہیں، کہ اسے عقیدت نعرے نہیں لگائے تھے کہ دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا شیر آیا، بلکہ وہاں کے جو ان کے ماننے والے تھے، جو ان کے مرید تھے، انہوں نے وہاں پر یہ نعرے لگائے، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا شیر آیا۔ بھائیو، آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا، دیکھیے گا مولانا توقیر رضا صاحب نے جو بیان دیا ہے اس میں دیکھیے مولانا توقیر رضا صاحب اپنے گھر والے، اپنے خاندان والے اور مفتی اعظم ہند کے بارے میں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ جب ان الفاظوں کو میں سنتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو بھی آتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا نا کہ دل کے فضل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے فضل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، دل سے فضل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آئیے میرے ساتھ بنے رہیے گا اور دیکھیے مولانا توقیر رضا صاحب کی یہ ویڈیو۔ سکتا ہے جو مسلک میں پورا امام اعظم کو سمجھ بھی نہیں سکتا اگر اعلیٰ حضرت نہیں سمجھتا ہے، تو یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن خاندان کا جو طور طریقہ ہے، میں نے تو پہلے انتظار کیا کہ کوئی جائے، اس طرح فتنہ پھیل رہا ہے، اتنی افواہیں پھیل رہی، میں نے انتظار کیا کوئی جائے۔ پھر میں نے اپنے بڑوں سے رابطہ بھی کیا، ان سے کہا کہ میں سارے انتظامات کروا دوں گا، آپ لوگ جائیے۔ مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ تو اب مسلمانوں کا معاملہ ہے، لاکھوں مسلمان وہاں جمع ہوں گے اور وہ سب ہمارے ہیں۔ مسلمانوں میں کہیں انتشار ہو رہا ہے، مسلمان کسی وجہ سے تکلیف میں آ رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آپ اعلیٰ حضرت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی خاص کچھ ذمہ داریاں ہیں، آپ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں محسوس کرتے ہیں، یہ آپ کی کمی ہے۔ میرے خاندان میں جب سے شہزادے آ گئے، جب سے ولی عہد آ گئی، جب سے تاج آ گیا، تب سے میرے خاندان میں معاملہ گڑبڑ، اور میرے خاندان کے تقریباً 99% لوگ، میں یہ کہتا ہوں کہ پوری طرح سے دنیا داری میں ملوث ہیں، اور مسلک کو، مذہب کو اور تمام چیزوں کو، خانقاہ کو، درگاہ شریف کو اپنے اثر و رسوخ کے لیے اور حصول دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مسلک و مذہب کی تبلیغ یا جو روحانیت کا کام خانقاہ سے ہونا چاہیے بالکل بند ہو گیا ہے۔ تو جب وہ فقیر، جب شہنشاہ بن گئے، تاج والے بن گئے، شہزادے بن گئے، ابھی بھی میں نے سنا فقیر فلاں فلاں صاحب، اب فقیر اور صاحب
تو تو یا تو فقیر ہے یا صاحب ہے. تو دو ناموں میں یہ جو پیر رکھ کے چل رہے ہیں ہمارے لوگ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل دنیا داری سے وہ بھی جواب دہ ہے میری نظر میں. دنیا داری سے آپ قطعی علیحدہ نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے مفتی اعظم. اعلیٰ حضرت تو ہم نے نہیں دیکھا, مفتی اعظم کو دیکھا ہے, ہمارے لیے رول ماڈل وہ ہیں. اور مفتی اعظم آج میرے خاندان میں ہر بچہ مفتی اعظم کے تقوی کی نقل کرنے میں لگا ہوا ہے, اور تقوی نام کی اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اگر اسے کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کا موقع مل جائے گا کر لے گا, بے ایمانی کرنے کا موقع ملے گا. حصول دولت میں لگے ہوئے ہیں یہ لوگ. انہیں مسلمانوں کی تکالیف سے یا سنیوں کی تکلیف سے یا کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے, اپنے مفاد میں غرق ہو چکے ہیں یہ لوگ. اور اسی لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی کام کرتا ہے, میرے مخالف نہیں ہے یہ, میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے یہ لوگ مخالف ہو جاتے ہیں. میں نام نہیں لوں گا کس کس کی مخالفت کی ہے اور کس کس کے خلاف فتوے جاری کیے جاتے ہیں, لیکن مجھے تکلیف نہیں ہے. میں اجمیر شریف گیا, ہو کے آ گیا, بات ختم ہو جاتی, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن میں کیسے ان سے یہ بات کروں کہ بھائی اللہ کے واسطے اپنے طریقوں کو درست کر لو, تم مفتی اعظم کے طریقے پر آ جاؤ. مفتی اعظم کا طریقہ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کے جو مہمان آتے تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, پلے گھر میں اور زنان خانے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی, اس سے اپنے مہمانوں کے لیے سیری دوپہر کا کھانا خود لے کر مفتی اعظم, اور آج مفتی اعظم کے مہمانوں سے ان کو ٹھہرانے کے, ان کے کھلانے کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں. یہ جو اور پھر نظرانے کی بھی امید رکھتے ہیں. میرے اندر کمی صرف اتنی ہے کہ یہ سارے اعلیٰ حضرت کے نام کو, مفتی اعظم کے نام کو بیچ کر اپنے اپنے مرید بنانے میں لگے ہوئے ہیں. میں بنا سکتا ہوں, مجھے خلافت بھی ہے, لیکن میں مرید نہیں کرتا ہوں. یہ اپنے مریدوں سے غنڈہ گردی کروانے کا کام کرتے ہیں. یہ غنڈہ گردی, یہ عامیانہ طریقے اعلیٰ حضرت کے اور مفتی اعظم کے آپ خون ہیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو خاص بنایا ہے, اور جب آپ خاص ہیں تو آپ کی کچھ خاص ذمہ داریاں ہیں. ان خاص ذمہ داریوں سے پہلو تھی یہ اعلیٰ حضرت سے غداری ہے. اعلیٰ حضرت نے ہم نے دیکھا ہے, اعلیٰ حضرت کو اپنے آباء و اجداد سے جو کچھ ملا اللہ کی راہ میں وقف کر دیا, بلکہ اپنے آپ کو بھی اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. مفتی اعظم نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. تو میری پہچان, میری دولت یا میرا علم, یا یہ تو مسل پاور اور منی پاور کے پیچھے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں, اور ان کے پاس جو اصل پاور ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. وہ بہت بڑی پاور ہے ان کے پاس, جس کو یہ اہمیت کم دے رہے ہیں, اور منی پاور اور مسل پاور کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. غریب نواز کے یہاں ہم غلام کی حیثیت سے ہمیں جانا چاہیے, اور غلام ہے, غلام تھا, غلام ہے, اور کسی کی بھی سیادت کا انکار کرنے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. ہم نے مفتی اعظم کا زمانہ دیکھا ہے, مفتی اعظم کا طریقہ دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے کوئی سید آیا ہے, اس نے اپنے آپ کو سید کہا, مفتی اعظم نے سراہنے بیٹھا ہے. اعلیٰ حضرت کے بھی مخالفین تھے, دشمن تھے, اور ہم مذہب لوگ بھی اعلیٰ حضرت سے حسد رکھتے تھے. تبھی اعلیٰ حضرت کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ عدو بدین مذہب والے حاسد. تو اگر مجھ سے لوگ حسد کر رہے ہیں یا مجھ سے لوگ دشمنی کر رہے ہیں, تو مجھے خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میں اعلیٰ حضرت کے مسلک پر اور ان کے طریقے پر قائم ہوں, اور مفتی اعظم کے طریقے پر قائم ہوں. اور ایک بھی خاندان کا آئے جو مجھ سے بحث کرے, مجھ سے بات کرے, اس کو جانا چاہیے اعلیٰ حضرت کا سچا شہدائی ہے, اعلیٰ حضرت کا خون ہے, اور اعلیٰ حضرت کے طریقے پر عمل کرتا ہے, مفتی اعظم کے طریقے پر عمل کرتا ہے. تو تجھے اجمیر شریف جانا چاہیے تھا, کیونکہ وہاں جتنے مسلمان جمع ہوں گے وہ سب ہمارے اپنے مسلمان ہیں, ہمارے اپنے بھائی ہیں. وہاں اگر کسی قسم کا فتنہ ہوتا ہے, کون سی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, کل آپ کی لڑائی یا آپ کے فیصلے کی وجہ سے کل وہاں کوئی پابندی لگا دی جائے یا یہاں کوئی پابندی لگا دی جائے, نقصان کس کا ہوگا؟ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے یہ اپنی ذات کے فائدے میں لگے ہوئے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ غداری کرتے ہیں.